اس ملاقات کا رد عمل معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ آپ کون ہیں؟ قیدی نے پھر پوچھا۔ میں؟ ہا ہا، روشی نے پھر کہکا لگایا اور بری عورتوں کی طرح بے ڈھنگے پن سے لچکنے لگی۔ میں سمجھ گیا، قیدی آہستہ سے بڑبڑایا۔ تم مجھے غصہ نہیں دلا سکتی، قطعی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ بات بڑی عجیب تھی اور ان جملوں کی نوعیت پر غور کرتے وقت روشی کی اداکاری رخصت ہو گئی اور وہ ایک سیدھی سادی عورت نظر آنے لگی۔ قیدی اسے توجہ اور دلچسپی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ اچانک روشی کی ذہانت پھر جاگ اٹھی۔ اس نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر کہا، نہیں، تم وہ آدمی نہیں معلوم ہوتے۔ کون آدمی؟ کیا تمہارا نام سلیم ہے؟ جی، میرا یہی نام ہے۔ اور تم نواب زادہ شوکت کی لیبارٹری اسسٹنٹ ہو؟ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر تم وہی آدمی ہو۔ قیدی کے چہرے پر تفکر کے آثار پیدا ہو گئے، لیکن ان میں سراسیمگی کو دخل نہیں تھا۔ وہ خالی الذہنی کے انداز سے چند لمحے روشی کے چہرے پر نظر جمائے رہا، پھر 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر بولا، تم جا سکتی ہو، لیکن اگر تم سلیم، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، یہاں سے چلی جاؤ۔ مگر وہ جاؤ، وہ حلق پھاڑ کر چیخا اور 2 سنتری تیزی سے چلتے ہوئے سلاخوں کے پاس پہنچ گئے۔ قبل اس کے کہ قیدی کچھ کہتا، روشی بول پڑی، تم فکر نہ کرو سلیم، میں تمہارے گھر والوں کو اچھی طرح خبر گیری کروں گی۔ اور پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گئی۔ عمران نے روشی کا بیان بہت غور سے سنا اور چند لمحے خاموش رہ کر بولا، تم واقعی چل نکلی ہو، اس سے زیادہ تو میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور تم میری اس کارروائی سے مطمئن ہو؟ روشی نے پوچھا، اتنا مطمئن کہ عمران جملہ پورا نہ کر سکا کیونکہ کسی نے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تھی۔ ہاں ہاں، کم ان، عمران نے دروازے کو گھورتے ہوئے کہا۔ ایک لڑکی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ عمران نے اس پر ایک اچٹی سی نظر ڈالی۔ میں سعیدہ ہوں، لڑکی نے کہا، آپ نے مجھے دیکھا تو ہوگا؟ نہیں، ابھی نہیں دیکھ سکا، سیکرٹری میری اینک، لڑکی اس پر کچھ جھنجھلا سی گئی۔ میں سجاد صاحب کی لڑکی ہوں، لا حول ولا قوت، میں لڑکا سمجھا تھا، تشریف رکھیے۔ سیکرٹری، ڈائری میں دیکھو، یہ امجاز صاحب کون ہے؟ سجاد صاحب، لڑکی غصیلی آواز میں بولی، آخر آپ میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ میں نے آج تک پتنگ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں اڑائی، آپ یقین کیجئے۔ یوں تو اڑانے کو میرے خلاف بے پرچی بھی اڑائی جا سکتی ہے۔ میں یہ کہنے آئی تھی کہ جمیل بھائی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سعیدہ جھلا کر کھڑی ہو گئی۔ سیکرٹری، ذرا ڈائری۔ عمران کا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی سعیدہ کمرے سے نکل گئی۔ اس لڑکی کو میں نے کہیں دیکھا ہے، روشی بولی۔ تم نے کیا کہہ دیا؟ بہت زیادہ غصے میں معلوم ہوتی تھی۔ عمران خاموش رہا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بول اٹھی۔ عمران نے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، ہاں ہاں، ہم ہی بول رہے ہیں، ستوت جاہ۔ اوہ، اچھا اچھا، ضرور ضرور، ہم ضرور آئیں گے۔ عمران نے ریسیور رکھ کر انگڑائی لی اور خواہ مخواہ مسکرانے لگا۔ مجھے اس آدمی سلیم کے متعلق بتاؤ، روشی نے کہا۔ کیا وہ بہت خوبصورت تھا؟ عمران نے پوچھا۔ بکواس مت کرو، بتاؤ مجھے۔ وہ عجیب تھا اور اس کا وہ جملہ، تم مجھے غصہ نہیں دلا سکتی، اور اس نے پوچھا تھا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے۔ روشی، تم نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے کچھ نہیں سوچا، ویسے وہ چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے نا؟ یہی خاص نقطہ ہے، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ لیکن اس نے جو گفتگو تم سے کی تھی وہ بہت عجیب تھی یا نہیں؟ اب تم خود اندازہ کر سکتی ہو۔ یعنی اس کے سلسلے میں حقیقت وہ نہیں جو ظاہر کی گئی ہے، روشی بولی۔ باس، بالکل ٹھیک ہے، اس سے زیادہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر روشی بڑبڑانے لگی۔ اور وہ نیلا پرندہ، بالکل کہانیوں کی باتیں۔ نیلا پرندہ، عمران ایک طویل سانس لے کر اپنی تھوڑی کھجانے لگا۔ میرا خیال ہے کہ اسے جمیل کے علاوہ اور کسی نے نہیں دیکھا۔ پیر یاسین نائٹ کلب کے مینیجر کا یہی بیان ہے۔ آج میں ان چند لوگوں سے بھی ملوں گا جن کے نام مجھے معلوم ہوئے ہیں۔ کن لوگوں سے؟
وہ لوگ جو اس شام کلب کے ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ لیکن اسی دن چند گھنٹوں کے بعد اس سلسلے میں عمران نے روشی کو جو کچھ بھی بتایا وہ امید افزا نہیں تھا۔ وہ ان لوگوں سے ملا تھا جو واردات کی شام کلب میں موجود تھے، لیکن انہیں وہاں کوئی پرندہ نہیں نظر آیا تھا۔ البتہ انہوں نے جمیل کو بھوکلائے ہوئے انداز میں اچھلتے ضرور دیکھا تھا۔ پھر اب کیا خیال ہے؟ روشی نے پوچھا۔ فی الحال کچھ بھی نہیں، عمران نے کہا اور جیب میں چوئنگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ روشی میز پر پڑے ہوئے قلم تراش چاقو سے کھیلنے لگی۔ اس کے ذہن میں بیک وقت کئی سوال تھے۔ عمران تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، فیاض نے کہا تھا کہ نائٹ کلب میں وہ پرندہ کئی آدمیوں کو نظر آیا تھا، لیکن دوسروں کے بیانات اس کے برعکس ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کیپٹن فیاض کو غلط اطلاعات ملی ہوں، روشی نے کہا۔ اسے یہ ساری اطلاعات سجاد سے ملی تھیں اور سجاد جمیل کا چچا ہے۔ اچھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا خود جمیل ہی ان اطلاعات کا ذمہ دار ہے۔ ہاں، فی الحال یہی سمجھا جا سکتا ہے، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ اچھا، پھر میں چلا، جمیل مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ جمیل کی کوٹھی میں سب سے پہلے سعیدہ ہی سے مڈ بھیڑ ہوئی۔ اس نے عمران کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور قبل اس کے کہ عمران جمیل کے متعلق استفسار کرتا، سعیدہ نے کہا، آخر آپ اتنا کیوں بنتے ہیں؟ عمران کسی سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے تشویش آمیز لہجے میں کہا، حالانکہ آپ نے یہ بات اردو ہی میں پوچھی ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ سعیدہ نے پوچھا۔ اوہ، آپ نے کہا تھا شاید جمیل صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جمیل صاحب نہیں، بلکہ میں خود ملنا چاہتی تھی۔ آپ خود مجھ سے ملنا چاہتی تھیں؟ لیکن اس معاملے میں بہت زیادہ شرمیلا ہوں، تو آپ کو اس معاملے میں میری والدہ سے ملنا پڑے گا۔ عمران سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ کیا بکواس ہے، مجھے جمیل بھائی کے سلسلے میں آپ سے ملنا تھا۔ جمیل بھائی کسی سے نہیں ملتے، سعیدہ نے کہا۔ اس دن آپ کی اس تدبیر نے بڑا کام کیا تھا۔ اجی، جمیل صاحب نے تو دوسروں کو خواہ مخواہ الو بنا رکھا ہے، عمران غصے لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ وہ داغ بنائے ہوئے معلوم ہوتا ہے، اور یہ مشکل کام نہیں۔ میں آپ کے چہرے پر اسی قسم کے سیاہ دھبے بآسانی ڈال سکتا ہوں۔ پھر آپ بے تکی باتیں کر رہے ہیں؟ سعیدہ کو بھی غصہ آ گیا۔ یقین کیجئے، اگر آپ تیار ہوں تو میں نہایت آسانی سے آپ کو بدصورت بنا سکتا ہوں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ جمیل بھائی پر الزام لگا رہے ہیں۔ بڑے آئے جمیل بھائی، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ خواہ مخواہ پیر یاسین نائٹ کلب کو بدنام کر کے رکھ دیا، آخر انہیں اس سے ملا کیا؟ لا حول ولا قوت۔ آپ شاید اپنے ہوش میں نہیں ہیں، سعیدہ اسے خون خوار آنکھوں سے گھورنے لگی۔ ارے سچی باتیں کہنے والے عموماً دیوانہ ہی سمجھے جاتے ہیں، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ سعیدہ کچھ نہ بولی، شاید غصے کی زیادتی کی وجہ سے اسے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ عمران نے لوہا گرم دیکھ کر دوسری ضرب لگائی۔ اب میری زبان نہ کھلوائیے، اس نے کہا، میں اس حرکت کا مقصد خوب سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، آپ حد سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی نظریہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ آخر کس بنا پر؟ کوئی وجہ؟ سعیدہ نے پوچھا۔ اس کے لہجے کی سختی بدستور قائم تھی۔ جہاں عمران چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، ہماری گفتگو دوسرے بھی سن سکتے ہیں۔ سننے دیجیے، آپ کسی گھر کے ایک فرد پر جھوٹا الزام عائد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تو، لیکن کیونکہ میں اس گھر والوں کے ہی حق میں کام کر رہا ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ یہ باہر پھیلے۔ سعیدہ چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، یقیناً آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اس کا موڈ کسی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط فہمی ہی ہو، مگر حالات؟ کیسے حالات؟ کیا آپ مطمئن ہیں کہ یہاں ہماری گفتگو کوئی تیسرا آدمی نہیں سن سکے گا؟ ادھر کوئی نہیں آئے گا۔ اچھا تو سنیے، مجھے ابھی تک زیادہ تر حالات کیپٹن فیاض ہی کی زبانی معلوم ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی معلومات بھی آپ ہی لوگوں کے بیانات پر منحصر ہے۔ یہاں آپ غلطی پر ہیں، سعیدہ بولی، کیونکہ سارے حالات اخباروں میں بھی شائع ہوتے ہیں۔ تو گویا اخبار والوں نے یہ پیپر کی اڑائی تھی؟ آپ پھر بہکنے لگے۔ ارے کیوں بہکنے لگا؟ آپ ان واقعات کو جھوٹ کیوں سمجھتے ہیں؟ تب پھر میں غلطی پر نہیں تھا۔ جب آپ لوگ ان واقعات کی تردید نہیں کر سکتے تو فیاض کی معلومات بھی آپ ہی لوگوں کی ذہین منت سمجھی جائے گی۔
چلیے یہی صحیح۔ اچھا، مگر محض آپ ہی لوگوں کے بیانات کو سچائی کا معیار نہیں بنایا جا سکتا، پھر آپ اپنی اسی بات پر آ گئے۔ پیر یاسین نائٹ کلب کا مینیجر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کلب کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ آخر اسے بدنام کرنے کی وجہ یہ نہیں پوچھا آپ نے؟ فیاض کا بیان ہے کہ اس نیلے پرندے کو کئی آدمیوں نے دیکھا تھا، لیکن مجھے ابھی تک ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملا جو اس کا اعتراف کرتا۔ کیا یہ جمیل صاحب کا بیان ہے کہ اس پرندے کو کئی آدمیوں نے دیکھا تھا؟ نہیں، انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ سعیدہ کچھ سوچتی ہوئی بولی، یہ اخباروں کی حاشیہ آرائی ہے، بھلا جمیل بھائی کو کیا معلوم کہ دوسروں نے بھی اسے دیکھا تھا یا نہیں؟ تو میں ان کا صحیح بیان چاہتا ہوں، آپ ہی کوئی تدبیر کیجیے، ہم لوگ انہیں اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو بتایا ہی ہوگا، صرف اتنا ہی کہ وہ ان کی گردن میں اپنی چونچ اتار کر لٹک گیا تھا۔ لٹک گیا تھا؟ جی ہاں، اور اسے گردن سے الگ کرنے کے لیے انہیں تھوڑی قوت بھی صرف کرنی پڑی تھی، اور انہوں نے اسے کھینچ کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا۔ پرندے کی رگت نیلی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے یہی بتایا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا خیر، اب جاوید مرزا کا کیا خیال ہے؟ میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس طرف اس واقعے کا رد عمل کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ان کی طرف سے رسمی طور پر صرف افسوس ظاہر کیا گیا ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ شاید یہ رشتہ نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، عمران سر ہلا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، لیکن اس سے فائدہ کسے پہنچے گا؟ فائدے کی بات آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ سعیدہ نے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ اس پرندے کو قہر خداوندی سمجھتی ہیں تو پھر مجھے تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی ٹھیک ہے، دیکھیے فائدے کی بات تو رہنے ہی دیجیے، کیونکہ اس سے گھر ہی کے کئی آدمیوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اوہ اچھا، عمران نے الوؤں کی طرح اپنی آنکھوں کو گردش دی۔ میں نہیں سمجھا۔ آپ نہیں سمجھے؟ سعیدہ نے ایک زہریلی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے مجھے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جاوید مرزا کسی مبروز کو اپنا داماد بنانا پسند ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خود بھی مالدار ہے۔ مالداروں کو مالدار ملتے ہی رہتے ہیں، ایک نہیں تو دوسرا، اور میں اتنی مالدار نہیں ہوں، لہٰذا ایک مالدار گھوڑی مجھے پسند آ سکتا ہے۔ میرا باپ بخوشی اسے اپنا داماد بنا لے گا۔ کیا سمجھے جناب؟ میں آپ سے اسی لیے ملنا چاہتی تھی تاکہ آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے، لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہو سکتا، اور میں آپ کی اس صاف گوئی کو پسندیدگی سے نہیں دیکھتا۔ ارے توبہ توبہ، عمران منہ پیٹنے لگا۔ کیوں؟ سعیدہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بڑی بوڑھیوں کی طرح بولا۔ قیامت کا قرب ہے، پیشن گوئی موجود ہے کہ قیامت کے قریب لڑکیاں بڑی ٹھٹائی سے شادی بیاہ کی باتیں کریں گی، اپنے منہ سے بھر مانگیں گی۔ توبہ توبہ، موضوع سے ہٹنے کی کوشش نہ کیجیے، آپ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ کی شادی کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ عمران نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ سعیدہ کچھ نہ بولی، وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے کچھ سوچ رہی تھی۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں، عمران بولا۔ کوئی ایسی تدبیر کیجیے کہ جمیل صاحب سے براہ راست گفتگو کی جا سکے۔ یہ بات میرے بس سے باہر ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچا ہے۔ رومان وغیرہ کا جھگڑا تو نہیں تھا؟ عمران نے پوچھا۔ میں اس پر روشنی نہ ڈال سکوں گی، ویسے پروین اکثر ہمارے گھر آتی رہی ہے، اس واقعے کی بات بھی آئی تھی، کئی بار آ چکی ہے، بہت اداس ہوگی۔ میں نے غور نہیں کیا۔ سجاد صاحب آپ کے کون ہیں؟ والد۔ اچھا، عمران انگڑائی لے کر بولا۔ اب غالباً آپ مجھ سے مل چکی ہوں گی۔ جی ہاں، آپ جا سکتے ہیں، اس تکلیف کا بہت بہت شکریہ۔ اور عمران یہ سوچتا ہوا وہاں سے چل پڑا کہ اس ملاقات کا مقصد کیا تھا۔ نواب جاوید مرزا کے یہاں رات کے کھانے کی میز پر عمران بھی تھا۔ شوکت کے علاوہ خاندان کے وہ سارے افراد موجود تھے جنہیں عمران پہلے بھی یہاں دیکھ چکا تھا۔ وہ کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ آخر شوکت کیوں غائب ہے۔ کھانے کے دوران میں جاوید مرزا کو اچانک اپنے والد مرحوم یاد آ گئے، اور عمران خواہ مخواہ بور ہوتا رہا، لیکن اس نے کسی مصرے پر گرا نہیں لگائی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی بات بڑھانا نہ چاہتا رہا ہو۔ خدا خدا کر کے والد صاحب کی داستان ختم ہوئی۔
پھر دادا صاحب کا بیان بھی چھڑنے ہی والا تھا کہ عمران بول پڑا، وہ صاحب کیا نام ہے، یعنی کہ سائنسدان صاحب نظر نہیں آتے؟ شوکت، جاوید مرزا بے دلی سے بڑبڑایا، وہ لیبارٹری میں جھک مار رہا ہوگا۔ لا حول ولا قوت۔ عمران نے اس طرح ہونٹ سکیڑے جیسے لیبارٹری میں ہونا اس کے نزدیک بڑی ذلیل بات ہو۔ اس پر عرفان نے سائنسدانوں اور فلسفیوں کی بھوکلاہٹ کے لطیفے چھیڑ دیے۔ عمران اب بھی بوریت محسوس کرتا رہا۔ آج وہ کچھ کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی عرفان کے لطیفوں کا اسٹاک ختم ہوا، عمران بول پڑا، آپ کی کوٹھی بہت شاندار ہے۔ پہاڑی علاقوں میں ایسی عظیم عمارتیں بنوانا آسان کام نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے پوری کوٹھی نہیں دیکھی۔ جاوید مرزا چہک کر بولا، جی نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ضرور، میں ضرور دیکھوں گا، عمران نے کہا۔ کھانے کے بعد انہوں نے لائبریری میں کافی پی اور پھر جاوید مرزا عمران کو عمارت کے مختلف حصے دکھانے لگا۔ اس تقریب میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں شریک تھا۔ جاوید مرزا پر ایک بار پھر عظمت رفتہ کی بکواس کا دورہ پڑ گیا، لیکن عمران نے اسے زیادہ نہیں بھیگنے دیا۔ یہ آپ کے شوکت صاحب کیا کسی ایجاد کی فکر میں ہیں؟ ایجاد؟ جاوید مرزا بڑبڑایا، ایجاد وہ کیا کرے گا، اس وقت اور پیسوں کی بربادی ہے، لیکن آخر آپ اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ وجہ ہے۔ وجہ؟ دفعتاً جاوید مرزا رک کر عمران کو گھورنے لگا۔ یقیناً آپ کو گنا گزرے گا، عمران جلدی سے بولا، کیونکہ آپ پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے طبقے پر جو برا وقت پڑا ہے اس سے آپ ناواقف نہ ہوں گے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو پرانی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ یقیناً آپ کو برا لگے گا، عمران جلدی سے بولا، کیونکہ آپ پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے طبقے پر جو برا وقت پڑا ہے اس سے آپ ناواقف نہ ہوں گے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو پرانی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ یعنی کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے ایک پروگرام بنایا ہے۔ شوکت صاحب سے کہیے کہ لیبارٹری میں محدود ہو کر سر کھپانا محض ذہنی عیاشی ہے۔ باہر نکلیں اور اپنے طبقے کی عظمت برقرار رکھنے کے لیے کچھ کام کریں۔ وہ کیا کرے گا؟ مطلب 1000 ایکڑ زمین پڑی ہے، کاشتکاری؟ جاوید مرزا جلدی سے بولا، بکواس ہے۔ افسوس یہی تو آپ نہیں سمجھے۔ خیر، میں خود ہی شوکت صاحب سے گفتگو کروں گا۔ ان کی لیبارٹری کہاں ہے؟ آپ خواہ مخواہ اپنا وقت برباد کریں گے، جاوید مرزا نے بے دلی سے کہا۔ وہ شاید ابھی بھی عمران کو بور کرنا چاہتا تھا۔ نہیں جناب، میں اسے ضروری سمجھتا ہوں، اگر وہ میری مدد کر سکیں۔ جاوید مرزا نے کسی ملازم کو آواز دی اور عمران کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ پھر چند ہی لمحات کے بعد وہ اس ملازم کے ساتھ لیبارٹری کی طرف جا رہا تھا۔ لیبارٹری اصل عمارت سے تقریباً 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی عمارت میں تھی۔ اس میں 3 کمرے تھے۔ شوکت یہیں رہتا تھا۔ عمران نے نوکر کو عمارت کے باہر ہی رخصت کر دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی کام کے لیے یہاں آیا تھا۔ دروازے بند تھے اور وہ سب نیچے سے اوپر تک ٹھوس لکڑی کے تھے۔ ان میں شیشے نہیں تھے، کھڑکیاں تھیں، لیکن ان میں سے باہر کی طرف سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ البتہ ان میں شیشے تھے اور وہ سب روشن نظر آ رہے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی اندر موجود ہے۔ اس نے ایک کھڑکی کے شیشوں پر پل بھر کے لیے ایک سایہ سا دیکھا۔ ممکن ہے کہ وہ کسی کی متحرک پرچھائی رہی ہو۔ عمران اس کھڑکی کی طرف بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ عمارت کے اندر کے ایک کمرے کا حال بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ حقیقتاً وہ لیبارٹری ہی میں جھانک رہا تھا۔ یہاں مختلف قسم کے آلات تھے۔ شوکت لوہے کی ایک انگیٹھی پر جھکا ہوا تھا۔ اس میں کوئلے دہک رہے تھے اور ان کا عکس شوکت کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ عمران کو انگیٹھی سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا اور وہ شاید گوشت ہی کے جلنے کی بدبو تھی جو لیبارٹری کی حدود سے نکل کر باہر بھی پھیل گئی تھی۔ چند لمحے انگیٹھی پر جھکا رہا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب وہ قریب ہی کی میز پر رکھے ہوئے دفتی کے ایک ڈبے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اس میں ہاتھ ڈال کر جو چیز نکالی وہ کم از کم عمران کے خواب و خیال میں بھی نہ رہی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی فوری کامیابی کی توقع لے کر تو یہاں نہیں آیا تھا۔ شوکت کے ہاتھ میں ایک ننھا سا نیلے رنگ کا پرندہ تھا اور شاید وہ زندہ نہیں تھا۔
وہ چند لمحے اس کی ایک ٹانگ پکڑ کر لٹکائے اسے بغور دیکھتا رہا۔ پھر عمران نے اسے دہکتے ہوئے انگاروں میں گرتے دیکھا۔ ایک بار پھر انگیٹھی سے گہرا دھواں اٹھ کر خلا میں بل کھانے لگا۔ شوکت نے مزید 2 پرندے اس ڈبے سے نکالے اور انہیں بھی انگیٹھی میں جھونک کر سگریٹ سلگانے لگا۔ عمران بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ ویسے وہ اب بھی قانونی طور پر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ عمران سوچنے لگا، کاش ان میں سے ایک ہی پرندہ اس کے ہاتھ لگ سکتا، مگر اب وہاں کیا تھا؟ ایک بات اس کی سمجھ میں نہ آ سکی، مردہ پرندے۔ ان کے جلانے کا مقصد تو یہی ہو سکتا تھا کہ وہ انہیں اس شکل میں بھی کسی دوسرے کے قبضے میں نہیں جانے دینا چاہتا، یعنی ان مردہ پرندوں سے بھی زمین والے واقعے پر روشنی پڑ سکتی تھی۔ عمران لیبارٹری کی تلاشی لینے کے لیے بے چین تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس پر ذرہ برابر بھی شک ہو سکے، کیونکہ یہ ایک ایسا کیس تھا جس میں مجرم کے خلاف ثبوت بہم پہنچانے کے سلسلے میں کافی قد و کاوش کی ضرورت تھی، اور مجرم کا ہوشیار ہو جانا یقیناً دشواریوں کا باعث بن سکتا تھا۔ شوکت انگیٹھی کے پاس سے ہٹ کر ایک میز کی دراز کھول رہا تھا۔ دراز مقفل تھی۔ اس نے اس میں سے ایک ریوالور نکال کر اس کے چیمبر بھرے اور جیب میں ڈال دیا۔ انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کہیں باہر جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ پھر وہ اس کمرے سے چلا گیا۔ عمران کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر ایک درخت کے تنے کی اوٹ میں ہو گیا۔ جلد ہی اس نے کسی دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی۔ پھر سناٹے میں قدموں کی آہٹیں گونجنے لگیں۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں بھی دور ہوتی گئیں اور پھر سناٹا چھا گیا۔ عمران تنے کی اوٹ سے نکل کر سیدھا صدر دروازے کی طرف آیا۔ اسے توقع تھی کہ وہ مقفل ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ہاتھ لگاتے ہی دونوں پٹ پیچھے کی طرف کھسک گئے۔ عمران ایک لمحے کے لیے رکا۔ دروازہ غیر مقفل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ شوکت زیادہ دور نہیں گیا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ رات کے کھانے کے لیے صرف کوٹھی ہی تک گیا ہو، مگر وہ ریوالور، آخر صرف کوٹھی تک جانے کے لیے ریوالور ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران نے اپنے سر کو خفیف سے جنبش دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو، اس وقت اس چھوٹی سی عمارت کی تلاشی ضرور لی جائے گی۔ اس نے جیب سے ایک سیاہ نقاب نکال کر اپنے چہرے پر چڑھا لیا۔ ایسے مواقع پر وہ عموماً یہی کرتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی سے مت بھیڑ ہو جانے کے باوجود بھی وہ پہچانا نہ جا سکے۔ یہاں آتے وقت اس نے جاوید مرزا کے نوکر سے شوکت کی عادات و اطوار کے متعلق بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ شوکت یہاں تنہا رہتا تھا اور اس کے لیبارٹری اسسٹنٹ کے علاوہ بغیر اجازت کوئی وہاں داخل نہیں ہو سکتا تھا، خواہ وہ خاندان ہی کا کوئی فرد کیوں نہ ہو۔ فی الحال اس کا لیبارٹری اسسٹنٹ جیل میں تھا، لہذا شوکت کے علاوہ وہاں کسی اور کی موجودگی ناممکنات میں سے تھی، لیکن عمران نے اس کے باوجود بھی احتیاطاً نقاب استعمال کیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ عمارت میں چاروں طرف گہری تاریکی تھی، لیکن عمران سے روشنی کرنے کی حماقت سرزد نہیں ہوئی۔ وہ دیکھ بھال کے لیے ایک ننھی سی ٹارچ استعمال کر رہا تھا، جس کی روشنی محدود تھی۔ 10 منٹ گزر گئے، لیکن کوئی ایسی چیز ہاتھ نہ لگی جسے شوکت کے خلاف بطور ثبوت استعمال کیا جا سکتا۔ 2 کمروں کی تلاشی لینے کے بعد وہ لیبارٹری میں داخل ہوا۔ یہاں بھی اندھیرا تھا، لیکن انگیٹھی میں اب بھی کوئلے دہک رہے تھے۔ عمران نے سب سے پہلے دفتی کا اس ڈبے کا جائزہ لیا، جس میں سے مردہ پرندے نکال کر انگیٹھی میں ڈالے گئے تھے، مگر ڈبہ اب خالی تھا۔ عمران دوسری طرف متوجہ ہوا۔ خبردار! اچانک اس نے اندھیرے میں شوکت کی آواز سنی، تم جو کوئی بھی ہو اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ مگر اس کا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی عمران کی ٹارچ بجھ چکی تھی۔ وہ جھپٹ کر ایک الماری کے پیچھے ہو گیا۔ خبردار! خبردار! شوکت کہہ رہا تھا، ریوالور کا رخ دروازے کی طرف ہے، تم بھاگ نہیں سکتے۔ عمران نے اندازہ کر لیا کہ شوکت آہستہ آہستہ سوئچ بورڈ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر اس نے روشنی کر دی تو اس خیال نے عمران کے جسم میں برق کی سی سرد بھر دی اور وہ تیزی سے بے آواز چلتا ہوا دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اسے شوکت کی حماقت پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ اول تو اتنا اندھیرا تھا کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا،
دوسرا، اس کمرے میں اکیلا ایک وہی دروازہ نہیں تھا، لیکن عمران نے اسی دروازے کو راہ فرار بنایا جس کی طرف شوکت نے اشارہ کیا تھا۔ وہ نہایت آسانی سے عمارت کے باہر نکل آیا اور پھر تیزی سے کوٹھی کی طرف جاتے وقت اس نے مڑ کر دیکھا تو لیبارٹری والی عمارت کی ساری کھڑکیاں روشن ہو چکی تھیں۔ روشی نے تشویر آمیز انداز میں عمران کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ پچھلی رات شوکت نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ شاید اسے کسی طرح علم ہو گیا تھا کہ میں کھڑکی سے جھانک رہا ہوں۔ ریوالور تھا اس کے پاس؟ ہاں، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا لائسنس بھی رکھتا ہو۔ اور وہ پرندے نیلے ہی تھے؟ 100%، عمران نے کہا۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، تم پچھلی رات کہاں غائب رہیں؟ میں اسی آدمی سلیم کے چکر میں رہی تھی۔ ہائے روشی، تم سچ مچ سراغ رساں ہوتی جا رہی ہو۔ بہت خوب۔ ہاں تو پھر تم نے غالباً، ٹھہرو بتاتی ہوں، میں نے اس کے متعلق بہترین معلومات حاصل کی ہیں۔ شروع ہو جاؤ پھر۔ اس کے بعد اعزا نے اس کی ضمانت لینی چاہی تھی، لیکن اس نے اسے منظور نہیں کیا۔ اس پر خود پولیس کو حیرت ہے۔ اس سے اس کی وجہ ضرور پوچھی گئی ہوگی۔ ہاں، لیکن اس کا جواب کچھ ایسا ہے جو کسی فلم یا اخلاقی قسم کے ناولوں کا موضوع بن کر زیادہ دلچسپ ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا مغرور چہرہ کسی کو نہیں دکھانا چاہتا۔ میں نے ایک ایسے مالک کو دھوکہ دیا ہے جو انتہائی نیک، شریف اور مہربان تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ اب کبھی اس کا سامنا ہو۔ میں جیل کی گھونسری میں مر جانا پسند کروں گا۔ اچھا، عمران احمقوں کی طرح آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ 20ویں صدی میں بھی اتنے حساس آدمی پائے جاتے ہوں گے۔ ظاہر ہے جو اتنا حساس ہوگا وہ چوری ہی کیوں کرنے لگا؟ ویسے اس کے سامنے والوں میں یہ خیال ہے کہ وہ ایک بہت اچھا آدمی ہے اور اس سے چوری جیسا فعل سرزد ہونا ممکنات میں سے نہیں، مگر دوسری طرف وہ خود ہی اعتراف جرم کرتا ہے، تو پھر اس کے جاننے والوں میں کئی حرج کے خیالات پائے جاتے ہوں گے۔ ہاں، میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے، روشی سر ہلا کر بولی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محض کسی قسم کا ڈرامہ ہے، لیکن کس قسم کا؟ اس کے مقصد پر بھی کسی نے روشنی ڈالی یا نہیں؟ نہیں، اس کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، معاملات کافی پیچیدہ ہیں۔ پیچیدہ نہیں بلکہ مضحکہ خیز کہو، روشی مسکرا کر بولی۔ سلیم شوکت کا ملازم تھا۔ اگر شوکت اثر مجرم تصور کر لیا جائے تو سلیم کے جیل جانے کا واقعہ قطعی بے مقصد ہوا جاتا ہے۔ کسی حد تک تمہارا خیال بالکل درست ہے، عمران بولا۔ کسی حد تک کیا بالکل درست ہے؟ روشی بولی۔ نہیں، اس پر بالکل کی چھاپ لگانا ٹھیک نہیں، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ اچھا، پھر تم ہی بتاؤ کہ اسے جیل کیوں بھجوایا گیا؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے سچ مچ چوری کی ہو۔ اوہو، کیا تمہیں وہ گفتگو یاد نہیں جو جیل میں میرے اور اس کے درمیان ہوئی تھی؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ پھر کچھ بھی نہیں، مجھے سوچنے دو۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے یوں ہی سمجھو، فرض کرو کہ سلیم شوکت کے جرم سے واقف ہے، اس لیے وہ اس پر چوری کا الزام لگا کر اسے جیل بھجوا دیتا ہے۔ اگر یہی بات ہے، روشی جلدی سے بولی، تو وہ نہایت آسانی سے شوکت کے جرم کا راز فاش کر سکتا تھا۔ عدالت کو وہ بتا سکتا تھا کہ اسے کس لیے جیل بھجوایا گیا ہے۔ واہ، ہاں، عمران ہاتھ مچا کر بولا، تم بالکل بدھو ہو۔ عدالت میں شوکت بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنی گردن بچانے کے لیے اس پر جھوٹا الزام عائد کر رہا ہے۔ آخر اس نے گرفتار ہونے سے قبل ہی اس کے جرم سے پولیس کو کیوں نہیں مطلع کیا؟ واضح رہے کہ سلیم کی گرفتاری جمیل والے واقعے کے 3 دن بعد عمل میں آئی تھی۔ چلو میں اسے مان لیتی ہوں، روشی نے کہا۔ سلیم نے مجھ سے یہ کیوں کہا تھا کہ تم مجھ کو غصہ نہیں دلا سکتی؟ تم خاموشی سے میری بات سنتی جاؤ، عمران جھنجھلا کر بولا۔ بات ختم ہونے سے پہلے نہ ٹوکا کرو، میں تمہیں سلیم کے ان الفاظ کا مطلب بھی سمجھا دوں گا، اور اسی روشنی میں کہ شوکت ہی مجرم ہے۔ ویسے میری گفتگو کا حاصل یہ ہوگا کہ سلیم شوکت سے بھی زیادہ گھاگ ہے۔ فرض کرو سلیم نے سوچا ہو کہ وہ جیل ہی میں زیادہ محفوظ رہ سکے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ شوکت اپنا جرم چھپانے کے لیے اسے قتل ہی کرا دے۔ شوکت نے اسے اس توقع پر چوری کے الزام میں جیل بھجوایا ہوگا کہ وہ اس کا راز ضرور اگل دے گا۔
لیکن خود بھی محفوظ ہونے کی بنا پر عدالت کو اس کا یقین دلانے میں کامیاب نہ ہوگا۔ شوکت کے پاس اس صورت میں سب سے بڑا عذر یا اعتراض یہی ہوگا کہ اس نے گرفتار ہونے سے 3 دن قبل پولیس کو اس سے مطلع کیوں نہیں کیا۔ میں سمجھ گئی، لیکن سلیم کے وہ جملے، روشی نے پھر ٹوکا۔ ارے خدا کی قسم، کیا بولوں؟ سلیم کے جملوں کی ایسی کی تیسی، میں خود پھانسی پر چڑھ جاؤں گا تمہارا گلا گھونٹ کر۔ ہاں مجھے بات پوری کرنے دو روشی کی بچی۔ روشی ہنس پڑی۔ عمران نے کچھ اسی قسم کے مضاحکہ خیز انداز میں جھلاہٹ ظاہر کی تھی۔ ارے اس بندوق کے پھٹے نے بالکل خاموشی اختیار کر لی، یعنی شوکت کے جرم کا معاملہ بالکل ہی گھونٹ کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اب تم خود سوچو شیطان کی خالہ کہ شوکت پر اس کا کیا رد عمل ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے اس نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ وہ سلیم کے اس رویے کی وجہ معلوم کرے، اور دوسری طرف سلیم نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ شوکت اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ پھر تم وہیں جا پہنچی۔ سلیم سمجھا کہ تم شوکت ہی کی طرف سے اس کی ٹوہ میں آئی ہو، لہٰذا اس نے تمہیں اڑن دکھائیں اور یہاں تک کہہ دیا کہ تم اسے غصہ دلا کر بھی اصلیت نہیں اگلوا سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی دانش میں شوکت کو اور زیادہ خوفزدہ کرنے کے لیے تم سے اس قسم کی گفتگو کی ہو، مگر کی بچی، اب اگر تم نے کوئی نیا نقطہ نکالا تو میں ایک بوتل کوکا کولا پی کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤں گا۔ تمہارا نظریہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے، روشی نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں شرلاک ہومز کا دادا ہوں، عمران حلق پھاڑ کر چیخا۔ مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ میں جوتے کا چمڑا دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ کبوتر کی کھال ہے یا مینڈک کی کھال ہے۔ ابھی مجھے ڈاکٹر واٹسن جیسا کوئی چوبوت نہیں ملا، یہی وجہ ہے کہ میں تیزی سے ترقی نہیں کر سکتا۔ اچھا فرض کرو اگر پیر یاسین نائٹ کلب کے مینیجر ہی کو بات سچ ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ خدا ہر ایک کو سچ بولنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ مجھ سے بے تکی باتیں نہ کیا کرو، روشی جھلا گئی۔ اے روشی، تم اپنا لہجہ ٹھیک کرو، میں تمہارا شوہر نہیں ہوں، سمجھی؟ تمہیں شوہر بنانے والی کسی گدھی ہی کے پیٹ سے پیدا ہوگی۔ خبردار اگر تم نے گدھی کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ منہ سے نکالا، عمران گرج کر بولا اور روشی برا سا منہ بنائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ عمران کا ایک ایک لمحہ مصروفیت میں گزر رہا تھا۔ اس کی دانش میں مجرم اس کے سامنے موجود تھا، بس اب اس کے خلاف ایسے ثبوت فراہم کرنا باقی رہ گیا تھا جنہیں عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ اس نے شوکت کے پاس مردہ پرندے دیکھے تھے جنہیں وہ آگ میں جلا رہا تھا۔ بعض اوقات مختلف حالات ظاہری یکسانیت دھوکہ بھی دی جاتی ہے، لہٰذا عمران نے شوکت کے حق میں بھی بہترین نظریات قائم کیے، لیکن خود بخود ان کی تردید ہوتی چلی گئی۔ پروین شوکت کی چچا زاد بہن تھی اور نواب جاوید مرزا کی اکلوتی بیٹی۔ ظاہر ہے کہ نواب صاحب کے بعد اس کی جائیداد کی مالک وہی ہوتی۔ شوکت بھی کبھی صاحب جائیداد تھا، لیکن اس کی جائیداد سائنٹیفک تجربات کی نظر ہو گئی تھی، لہٰذا وہ دوبارہ اپنی مالی حالت درست کرنے کے لیے پروین سے شادی کے خواب دیکھ سکتا تھا۔ عمران نے اپنا یہ خیال کیپٹن فیاض پر ظاہر کیا، جسے اس نے تار دے کر خاص طور سے سردار گڑھ بلایا تھا۔ مگر عمران، فیاض نے کہا، یہ ضروری نہیں کہ پروین کی شادی اس واقعے کے بعد شوکت سے ہو ہی جائے۔ اگر جاوید مرزا کو اس کی شادی اپنے بھتیجوں ہی میں سے کسی کے ساتھ کرنی ہوتی تو بات جمیل تک کیسے پہنچتی؟ اعتراض ٹھیک ہے، عمران بولا، لیکن اس صورت میں میرا قائم کردہ نظریے کو دوسرے دلائل سے بھی تقویت پہنچ سکتی ہے۔ نظریہ بدستور وہی رہے گا، لیکن دلائل۔ اچھا مجھے بتاؤ، اب تم کیا دلیل رکھتے ہو؟ انسانی فطرت کی روشنی میں اسے دیکھنے کی کوشش کرو۔ ہم سب ذاتی آسودگی چاہتے ہیں ہر معاملے میں، لیکن حالات کے ساتھ ہی آسودگی حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی بدلتا رہتا ہے۔ شوکت کو پروین سے شادی کر لینے پر بھی آسودگی حاصل ہو سکتی ہے، اور شادی نہ ہونے کی صورت میں اپنے انتقامی جذبے کو بے لگام چھوڑ دینے سے اسی قسم کی آسودگی حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر وہ انتقاماً پروین کے ہر منگیتر کا چہرہ بگاڑتا رہے، تب بھی اسے اتنا تو سکون ملے گا جتنا پروین سے شادی ہو جانے پر حاصل ہو سکتا ہے۔ فیاض چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں جھک مار رہا ہوں اور تم بالکل گدھے ہو۔ دفعتاً عمران کا موڈ بگڑ گیا۔ کیا؟ فیاض اسے مطیرانہ انداز میں گھورنے لگا۔
کچھ نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم اس محکمے کے لیے مناسب نہیں ہو، استعفیٰ دے کر میری فرم میں ملازمت کرو۔ فی طلاق کے حساب سے کمیشن الگ، یعنی اس اور تنخواہ سے کوئی مطلب نہ ہوگا۔ عمران پیارے، کام کی بات کرو، فیاض بڑی اجازت سے بولا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس معاملے کو جلد سے جلد نمٹا کر واپس چلو، وہاں بھی کئی مصیبتیں تمہاری منتظر ہیں۔ کہیں میری شادی تو طے نہیں کر دی؟ ختم کرو یار، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا۔ شوکت والے نظریے کے علاوہ کسی اور کا بھی امکان ہے یا نہیں؟ ہے، کیوں نہیں؟ یہ حرکت جمیل کے چچا یا ماموں کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، مگر میں اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، محض اس لیے کہ سجاد سے تمہارے دوستانہ تعلقات ہیں۔ کیوں؟ نہیں، یہ بات نہیں، ان میں سے ہر ایک میرے لیے کھلی ہوئی کتاب ہے، ان میں کوئی بھی اتنا ذہین نہیں ہے۔ خیر، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، میں نے جس کام کے لیے بلایا ہے اسے سنو، عمران نے کہا اور پھر خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پھر بولا، سلیم کا قصہ سن ہی چکے ہو، میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح اسے جیل سے باہر لایا جائے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی صورت نکالو، آخر اس سے ہوگا کیا؟ بچہ ہوگا اور تمہیں ماموں کہے گا۔ عمران جھلا کر بولا، ناممکن ہے، یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ بچہ؟ عمران نے پوچھا۔ بکو مت، میں سلیم کی رہائی کے متعلق کہہ رہا ہوں، وہ چوری کے جرم میں محفوظ ہے، اسے قانون کے ثبوت کرنے والا شوکت ہے، جب تک کہ وہ خود عدالت سے اس کی رہائی کی درخواست نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں بھی اتنا تو جانتا ہی ہوں، اس کے باوجود بھی اس قسم کی احمقانہ خیالات رکھتے ہو۔ اگر وہ رہا نہیں ہو سکتا تو پھر اصل مجرم کا ہاتھ آنا بھی محال ہے۔ آخر تم شوکت کے خلاف ثبوت کیوں نہیں مہیا کرتے؟ مجھے یہ سب کچھ بنڈن معلوم ہوتا ہے، خصوصاً پرندوں کی کہانی۔ پھر شوکت ان مندہ پرندوں کو آگ میں کیوں جلا رہا تھا؟ فیاض نے کہا۔ وہ جھک مار رہا تھا، اسے جہنم میں ڈالو۔ لیکن کیا تم کسی ایسے پرندے کے وجود پر یقین رکھتے ہو جس کی چونچ مارنے سے آدمی مبعوث ہو جائے اور اس کے جسم میں ایسے جراثیم پائے جائیں جو ساری دنیا کے لیے بالکل نئے ہوں؟ ظاہر ہے کہ سفید داغوں کی وجہ وہی جراثیم ہے۔ ممکن ہے کسی سائنٹیفک طریقے سے ان پرندوں میں اس قسم کے اثرات پیدا کیے گئے ہوں۔ اچھا، یعنی تم بھی یہی سمجھتے ہو؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر آدمی کسی ایسے سائنٹیفک طریقے متعلق سوچ سکتا ہے۔ تو گویا شوکت بالکل بدھو ہے، اس نے دیدہ دانستہ اپنی گردن پھنسوائی ہے۔ سارا سردار گڑھ اس بات سے واقف ہے کہ شوکت ایک ذہین سائنسدان ہے اور جراثیم اس کا خاص موضوع ہے۔ پھر وہ مردہ پرندے؟ میں کہتا ہوں اس بات کو ختم ہی کر دو تو اچھا ہے۔ سلیم کی رہائی کے متعلق سوچو، وہ ایسا ہے جیسے مچھر کے بدن سے ہاتھی کی پیدائش کے متعلق سوچنا۔ تب پھر اصل مجرم کا ہاتھ آنا بھی مشکل ہے اور میں اپنا بستر گول کرتا ہوں۔ عمران بولا۔ تم خود ہی کوئی تدبیر کیوں نہیں سوچتے؟ فیاض جھنجھلا گیا۔ میں سوچ چکا ہوں۔ تو پھر کیوں جھک مار رہے ہو؟ مجھے بتاؤ کیا سوچا؟ اس کے کسی عزیز کو ضمانت کے لیے تیار کراؤ، مگر وہ ضمانت پر رہا ہونے سے انکار کرتا ہے۔ اس کے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ میں اسے عدالت میں جھکی ثابت کرا دوں گا اور پھر اسے اس بات کی اطلاع دینے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس کی ضمانت ہونے والی ہے۔ اتنا تو تم کر ہی سکو گے کہ جیل سے عدالت تک لانے سے قبل اس پر یہ ظاہر کیا جائے کہ مقدمہ چلے گا، پیشی کے سلسلے میں اسے لے جایا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ ہو نہیں سکتا، بلکہ اسے کل تک ہو جانا چاہیے، عمران نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ ضمانت ہو جانے کے بعد بھی سلیم عدالت سے نہیں ٹلا، اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار تھے۔ وہ عدالت ہی کے ایک برآمدے میں مزدرانہ انداز میں ٹہل رہا تھا اور کبھی کبھی خوف زدہ آنکھوں سے ادھر ادھر بھی دیکھ لیتا تھا۔ عمران اس کے لیے بالکل اجنبی تھا، اس لیے اس سے بہت قریب رہ کر بھی اس کی حالت کا مشاہدہ کر سکتا تھا۔ شام ہو گئی اور سلیم وہیں ٹہلتا رہا۔ جس نے اس کی ضمانت دی تھی وہ ہتھکڑیاں کھلنے سے پہلے ہی عدالت سے کھسک گیا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب سلیم اس برآمدے میں بالکل تنہا رہ گیا۔ عمران بھی اب وہاں سے ہٹ گیا تھا، لیکن اب وہ ایسی جگہ پر تھا جہاں سے وہ اس کی نگرانی بآسانی کر سکتا تھا، سلیم کو شبہ کرنے کا موقع دیے بغیر۔ عدالت میں سناٹا چھا جانے کے بعد سلیم وہاں سے چل پڑا۔ عمران اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ سلیم نے ٹیکسیوں کے اڈے پر پہنچ کر ایک ٹیکسی کی۔ عمران کی ٹوئسٹر بھی یہاں سے دور نہیں تھی۔
بہرحال تعاقب جاری ہو گیا، لیکن عمران محسوس کر رہا تھا کہ سلیم کی ٹیکسی یوں ہی بے مقصد شہر کی سڑکوں کے چکر کاٹ رہی ہے۔ پھر اندھیرا پھیلنے لگا، چاہے راہیں بجلی کی روشنی سے دہکنے لگی۔ عمران نے سلیم کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ اپنا پیٹرول پھونکتا رہا۔ جیسے ہی اندھیرا کچھ اور گہرا ہوا، اگلی ٹیکسی جیکسن روڈ پر دوڑنے لگی، اور عمران نے جلد ہی اندازہ کر لیا کہ اس کا رخ نواب جاوید مرزا کی حویلی کی طرف ہے۔ دونوں کاروں میں تقریباً 40 گز کا فاصلہ تھا، اور یہ فاصلہ اتنا کم تھا کہ سلیم کو تعاقب کا شبہ ضرور ہو سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ سلیم کو پہلے ہی شبہ ہو گیا ہو اور وہ ٹیکسی کو اسی لیے ادھر ادھر چکر کھلاتا رہا ہو۔ جاوید مرزا کی حویلی سے تقریباً 1 فرلانگ ادھر ہی ٹیکسی رک گئی، لیکن عمران نے صرف رفتار کم کر دی، کار نہیں رکی۔ اب وہ آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی، سڑک سنسان تھی۔ ٹیکسی واپسی کے لیے مڑی، عمران نے اسے راستہ دے دیا۔ اپنی کار کی اگلی روشنی میں اس نے دیکھا کہ سلیم بے تحاشا دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ عمران نے رفتار کچھ تیز کر دی، اور ساتھ ہی اس نے جیب سے کوئی چیز نکال کر باہر سڑک پر پھینکی۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور سلیم دوڑتے دوڑتے گر پڑا، لیکن پھر فوراً ہی اٹھ کر بھاگنے لگا۔ پھر عمران نے اسے جاوید مرزا کے پائیں باغ میں چھلانگ لگاتے دیکھا۔ عمران کی کار فراٹے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی، لیکن اب اس کی ساری روشنیاں بجھی ہوئی تھیں۔ 2 فرلانگ آگے جا کر عمران نے کار روکی اور اسے ایک بڑی سی چٹان کی اوٹ میں کھڑا کر دیا۔ اب وہ پیدل ہی پائیں باغ کے اس حصے کی طرف جا رہا تھا جہاں لیبارٹری والی عمارت واقع تھی۔ اچانک اس نے ایک فائر کی آواز سنی جو اسی طرف سے آئی تھی جدھر لیبارٹری تھی۔ پھر دوسرا فائر ہوا اور ایک چیخ سناٹے کا سینہ چیرتی ہوئی تاریکی میں ڈوب گئی۔ عمران نے پہلے تو دوڑنے کا ارادہ کیا، پھر رک گیا۔ اب اس نے لیبارٹری کی طرف جانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا تھا۔ وہ جہاں تھا وہیں رکا رہا۔ جلد ہی اس نے کئی آدمیوں کے دوڑنے کی آوازیں سنی، ان میں ہلکا سا شور بھی شامل تھا۔ عمران کار کی طرف پلٹ گیا۔ اس کا ذہن بہت تیزی سے سوچ رہا تھا، لیکن اچانک اس کے ذہن میں ایک نیا خیال پیدا ہوا۔ کیا وہ تنہائی میں بھی حماقتیں کرنے لگا ہے؟ کیا وہ حماقت نہیں تھی؟ اس نے فائروں کی آوازیں سنی اور وہ چیخ بھی کسی زخمی ہی کی چیخ معلوم ہوئی تھی۔ پھر آخر وہ کار کی طرف کیوں پلٹ آیا تھا؟ اسے آواز کی طرف بے تحاشا دوڑنا چاہیے تھا۔ عمران نے کار اسٹارٹ کی اور پھر سڑک پر واپس آ گیا۔ کوٹھی کے قریب پہنچ کر اس نے کار بائیں باغ کے روش میں موڑ دی اور اسے سیدھا پورچ میں لیتا چلا گیا۔ جاوید مرزا کوٹھی سے نکل کر پورچ میں آ رہا تھا۔ اس کی رفتار تیز تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور ہاتھ میں رائفل تھی۔ خیریت نواب صاحب؟ عمران نے حیرت ظاہر کی۔ اوہ ستودے جا، ادھر، اس نے لیبارٹری کی سمت اشارہ کر کے کہا۔ کوئی حادثہ ہو گیا ہے؟ 2 فائر ہوئے تھے، چیخ بھی۔ آؤ آؤ۔ جاوید مرزا اس کا بازو پکڑ کر اسے بھی لیبارٹری کی طرف گھسیٹنے لگا۔ کوٹھی کے سارے نوکر لیبارٹری کے قریب اکٹھا تھے۔ صفدر، عرفان اور شوکت بھی وہاں موجود تھے۔ شوکت نے جاوید مرزا کو بتایا کہ وہ اندر تھا۔ اچانک اس نے فائروں کی آوازیں سنی، پھر چیخ بھی سنائی دی۔ باہر نکلا تو اندھیرے میں کوئی بھاگتا ہوا دکھائی دیا، لیکن اس کے سمجھنے سے پہلے ہی وہ غائب ہو چکا تھا۔ اور لاش؟ جاوید مرزا نے پوچھا۔ ہم ابھی تک کسی کی لاش کی تلاش کرتے رہے ہیں، عرفان بولا، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ لاش؟ عمران آہستہ سے بڑبڑا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تم اب یہاں تنہا نہیں رہو گے، سمجھے؟ جاوید مرزا شوکت کے شانے جھنجھوڑ کر چیخا۔ شوکت کچھ نہ بولا، وہ عمران کو گھور رہا تھا۔ کوئی آسیبی خلل، میرا دعویٰ ہے۔ عمران مکہ ہلا کر رہ گیا۔ آپ اس وقت یہاں کیسے؟ شوکت نے اس سے پوچھا۔ شوکت، تمہیں بات کرنے کی تمیز کب آئے گی؟ جاوید مرزا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران ہنسنے لگا۔ اچانک اس کے داہنے گال پر 2-3 گرم گرم بوندیں پھسل کر رہ گئیں اور عمران اوپر کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر گال پر ہاتھ پھیر کر جیب سے ٹارچ نکالی۔ انگلیاں کسی رقیب چیز سے چپچپانے لگی تھیں۔ ٹارچ کی روشنی میں اسے اپنی انگلیوں پر خون نظر آیا، تازہ خون۔ سب اپنی اپنی باتوں میں مہو تھے، کسی کی توجہ عمران کی طرف نہیں تھی۔ عمران نے ایک بار پھر اوپر کی طرف دیکھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے تھا اور درخت کا اوپری حصہ تاریکی میں گم تھا۔
لیکن ہمیں یہاں کسی کے جوتے ملے ہیں، صفدر کہہ رہا تھا۔ شاید بھاگنے والا اپنے جوتے چھوڑ گیا ہے۔ اس نے درخت کے تنے کی طرف روشنی ڈالی۔ جوتے سچ مچ موجود تھے۔ عمران آگے بڑھ کر انہیں دیکھنے لگا، لیکن صفدر نے ٹارچ بجھا دی اور عمران کو اپنی ٹارچ روشن کرنی پڑی۔ ختم کرو یہ قصہ، چلو یہاں سے، جاوید مرزا نے کہا۔ شوکت، میں تم سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں، تم اب یہاں نہیں رہو گے۔ میرے لیے خطرہ نہیں ہے، شوکت بولا۔ ہے کیوں نہیں؟ عمران بول پڑا۔ میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا۔ میں نے آپ سے مشورہ طلب نہیں کیا۔ جی اس کی پرواہ نہ کیجیے، میں بلا معاوضہ مشورہ دیتا ہوں، عمران نے کہا اور پھر بلند آواز میں بولا۔ میں اسے بھی مشورہ دیتا ہوں جو درخت پر موجود ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیچے اتر آئے۔ وہ زخمی ہے، آؤ آ جاؤ نیچے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم مسلح نہیں ہو اور یہاں سب تمہارے دوست ہیں، آ جاؤ نیچے۔ ارے ارے تمہیں کیا ہو گیا ستوتے جا، جاوید مرزا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچانک عمران نے اپنی ٹارچ کا رخ اوپر کی طرف کر دیا۔ میں سلیم ہوں، اوپر سے ایک بھرائی ہوئی سی آواز آئی۔ حکیم ہو یا ڈاکٹر، اس کی پرواہ نہ کرو، بس نیچے آ جاؤ۔ سناٹے میں صرف عمران کی آواز گونجی، بقیہ لوگوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ درخت پر یک بیک کئی ٹارچوں کی روشنیاں پڑ رہی تھیں، لیکن عمران کی نظر شوکت کے چہرے پر تھی۔ شوکت دفتن برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ سلیم شاخوں سے اترتا ہوا تنے کے سرے پر پہنچ گیا۔ اچانک اس نے کرہا کر کہا، میں گرا، مجھے بچاؤ۔ ایک ہی چھلانگ میں عمران تنے کے قریب پہنچ گیا۔ چلے آؤ خود کو سنبھالو۔ اچھا میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، اپنے پیر نیچے لٹکا دو، عمران نے کہا۔ جاوید مرزا وغیرہ بھی اس کی مدد کو پہنچ گئے۔ کسی نہ کسی طرح سلیم کو نیچے اتارا گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرے دائیں بازو پر گولی لگی ہے۔ مگر تم تو جیل میں تھے، جاوید مرزا بولا۔ جی ہاں میں تھا۔ سلیم آگے پیچھے جھولتا ہوا زمین پر گر گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ لوگ بے ہوش سلیم کو کوٹھی کی طرف لے جا چکے تھے اور اب لیبارٹری کی عمارت کے قریب عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ تھوڑی دور تک گیا تھا، لیکن پھر ان کی بے خبری میں لیبارٹری کی طرف پلٹ آیا تھا۔ ان سب کے ذہن الجھے ہوئے تھے اور کسی کو اس کا ہوش نہیں تھا کہ کون کہاں رہ گیا۔ البتہ نواب جاوید مرزا شوکت کو وہاں سے کھینچتا ہوا لے گیا تھا۔ لیبارٹری والی عمارت کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران اندر گھس گیا۔ اس کی ٹارچ روشن تھی۔ اندر گھستے ہی جس چیز پر سب سے پہلے اس کی نظر پڑی وہ ایک ریوالور تھا۔ وہ زمین پر پڑا تھا۔ اس کا دستہ ہاتھی کے دانت کا تھا اور یہ 100% وہی ریوالور تھا جو عمران نے پچھلی رات شوکت کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ عمران نے جیب سے ریوالور نکالا اور اس سے اپنی انگلیاں ڈھکتے ہوئے ریوالور کو نال سے پکڑ کر اٹھا لیا اور پھر وہ اسے اپنی ناک تک لے گیا۔ نال سے بارود کی بو آ رہی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس سے کچھ ہی دیر قبل فائر کیا گیا ہے۔ پھر عمران نے میگزین پر نظر ڈالی۔ 2 چیمبر خالی تھے۔ اس نے اپنے سر کو خفیف سی چمبش دی اور ریوالور کو بہت احتیاط سے رومال میں لپیٹ کر جیب میں ڈال دیا۔ پھر وہ وہیں سے لوٹ آیا۔ آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنا ہی کافی تھا، بلکہ کافی سے بھی زیادہ۔ عمران کوٹھی کی طرف چل پڑا۔ اس کا ذہن خیالات میں الجھا ہوا تھا۔ یک بیک وہ رک گیا اور پھر تیزی سے لیبارٹری کی طرف مڑ کر دوڑنے لگا۔ کون ہے؟ ٹھہرو۔ اس نے پشت پر شوکت کی آواز سنی، لیکن عمران رکا نہیں، برابر دوڑتا رہا۔ شوکت بھی غالباً اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ ٹھہر جاؤ، ٹھہرو ورنہ گولی مار دوں گا، شوکت پھر چیخا۔ عمران لیبارٹری کی عمارت کے گرد ایک چکر لگا کر جھاڑیوں میں گھس گیا اور شوکت کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ شوکت نے اب ٹارچ روشن کر لی تھی اور چاروں طرف اس کی روشنی ڈال رہا تھا، لیکن اس نے جھاڑیوں میں گھسنے کی ہمت نہیں کی۔ پھر عمران نے اسے عمارت کے اندر جاتے دیکھا۔ عمران ٹھیک دروازے کے سامنے والی جھاڑیوں میں تھا۔ اس نے شوکت کو دروازہ کھول کر ٹارچ کی روشنی میں کچھ تلاش کرتے دیکھا۔ اب عمران شوکت کو وہیں چھوڑ کر خرامہ کوٹھی کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار مڑ کر لیبارٹری کی عمارت پر نظر ڈالی۔ اب اس کی ساری کھڑکیوں میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس واقعے کو 3 دن گزر گئے۔
فیاض سردار گڑھ ہی میں مقیم تھا۔ عمران اس سے برابر کام لیتا رہا لیکن اسے کچھ بتایا نہیں۔ فیاض اس پر جھنجھلاتا رہا اور اس وقت تو اسے اور زیادہ تاؤ آیا جب عمران نے لیبارٹری کی دہاداری میں پائے جانے والے ریوالور کے دستے پر انگلیوں کے نشانات کی اسٹڈی کا کام اس کے سپرد کیا۔ عمران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسٹڈی کے نتائج معلوم کرنے کے بعد اسے سب کچھ بتا دے گا، مگر وہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہا۔ ظاہر ہے کہ یہ غصہ دلانے والی بات ہی تھی۔ فیاض واپس جانا چاہتا تھا مگر عمران نے اسے روکے رکھا۔ مجبوراً فیاض کو ایک ہفتے کی چھٹی لینی پڑی کیونکہ وہ سرکاری طور پر اس کیس پر نہیں تھا۔ آج کل عمران سچ مچ پاگل نظر آ رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اپنے ساتھ فیاض کو بھی گھسیٹے پھرتا تھا۔ ایک رات تو فیاض کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے۔ 1 یا 1:30 بج رہے ہوں گے۔ چاروں طرف سناٹے اور اندھیرے کی حکمرانی تھی اور یہ دونوں پیدل سڑکیں ناپتے پھر رہے تھے۔ عمران کیا کرنا چاہتا تھا یہ فیاض کو معلوم نہیں تھا۔ عمران ایک جگہ رک کر بولا، جمیل کی کوٹھی میں گھسنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ کہ چوروں کی طرح؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کل رات نواز جاوید مرزا کی کوٹھی میں نے ہی نقب لگائی تھی۔ تم نے آج شام اخبارات میں اس کے متعلق پڑھا ہوگا۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ پہلے چلا تھا، درمیان میں رک گیا تھا، اب پھر چلنے لگا ہے۔ ہاں میں نے نقب لگائی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ کیوں لگائی تھی؟ پیارے بہت جلد معلوم ہو جائے گا، پرواہ نہ کرو۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمیل کی کوٹھی۔ بکواس مت کرو، فیاض نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں اس وقت بھی کوٹھی کھلوا سکتا ہوں۔ تم وہاں کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ لڑکی سعیدہ ہے نا، میں بس اس کے روئے زیور دیکھ کر واپس آ جاؤں گا۔ تم فکر نہ کرو، اس کی آنکھ بھی نہ کھلنے پائے گی۔ اور میں کیا بک رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ صبح وہ جب سو کر اٹھے تو اسے اپنے چہرے پر اسی قسم کے سیاہ دھبے نظر آئیں۔ میں اس سے شرط لگا چکا ہوں۔ کیا بات ہوئی؟ کچھ بھی نہیں، بس میں اسے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جمیل کے چہرے پر وہ سفید داغ محض بناوٹی ہیں، یعنی میک اپ۔ ہائے تم کیا کہہ رہے ہو؟ فیاض حیران ہوا۔ اب دوسرا لطیفہ سنو پیارے، عمران سر ہلا کر بولا۔ جس دن سلیم کی ضمانت ہوئی تھی اسی رات کو کسی نے اس پر 2 فائر کیے تھے۔ ایک گولی اس کے داہنے بازو پر لگی تھی۔ کیا تم نے بھنگ پی رکھی ہے؟ فیاض نے حیرت سے کہا۔ فائر جاوید مرزا کے پائے باغ میں ہوئے تھے لیکن سلیم نے پولیس کو اس کی اطلاع نہیں دی۔ یہ تم مجھے آج بتا رہے ہو؟ میرا قصور نہیں، یہ قصور سراسر اسی گدھے کا ہے۔ وہ مرنا ہی چاہتا ہے تو میں کیا کروں؟ اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا، تم ہی نے اسے جیل سے نکلوایا ہے۔ اس کے مقدر میں یہی تھا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمران خدا کے لیے مجھے بور نہ کرو، تمہارے مقدر میں بھی یہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور اب تیسرا لطیفہ سنو۔ وہ ریوالور مجھے لیبارٹری والی عمارت کی دہاداری میں ملا تھا اور وہ نشانات جو اس کے دستے پر پائے گئے ہیں 100% شوکت کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ او عمران کے بچے۔ اب چوتھا لطیفہ سنو۔ سلیم اب بھی جاوید مرزا کی کوٹھی میں مقیم ہے۔ خدا تمہیں عقل دے، فیاض نے جھلا کر عمران کی گردن پکڑ لی۔ آئیں عمران پیچھے ہٹتا ہوا بولا، یہ سڑک ہے پیارے، اگر اتفاق سے کوئی ڈیوٹی کانسٹیبل ادھر آ نکلا تو شامت ہی آ جائے گی۔ میں ابھی سلیم کی خبر لوں گا۔ ضرور لو۔ اچھا تو میں چلا۔ کہاں؟ جمیل کی کوٹھی کی پشت پر ایک درخت ہے جس کی شاخیں چھت پر جھکی ہوئی ہیں۔ بکواس نہ کرو، میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو، وہاں سے ہم اسی وقت جاوید مرزا کے یہاں جائیں گے۔ میں کبھی اپنا پروگرام تبدیل نہیں کرتا، تم جانا چاہو تو شوق سے جا سکتے ہو، مگر کھیل بگڑنے کی تمام تر ذمہ داری تم پر ہوگی۔ عمران بولا۔ کیسا کھیل؟ آخر تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ گڑیوں کے کھیل میں عمر گنوائی، جانا ہے ایک دن سوچنا آئی، عمران نے کہا اور ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ فیاض کچھ نہ بولا، اس کا بس چلتا تو عمران کی بوٹیاں اڑا دیتا۔ اب میں تمہاری کسی حماقت میں حصہ نہ لوں گا، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ جو دل چاہے کرو، میں جا رہا ہوں، اب تم اپنے ہر پہل کے خود ذمہ دار ہو گئے۔ بہت بہت شکریہ، تم جا سکتے ہو، ٹاٹا بائے بائے، اور اگر اب بھی نہیں جاؤ گے تو باٹا ہپ۔ عمران دھن کا پکا تھا۔ فیاض کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ چوروں کی طرح جمیل کی کوٹھی میں داخل ہوا تھا۔ فیاض وہیں سے واپس ہو گیا تھا لیکن اسے رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔
عمران کی بکواس سے اس کے صحیح خیالات کا اندازہ کرنا انتہائی مشکل تھا، اور یہی چیز فیاض کے لیے الجھن کا باعث تھی۔ وہ ساری رات یہی سوچتا رہ گیا کہ معلوم نہیں عمران نے وہاں کیا حرکت کی ہوگی۔ ضروری نہیں کہ وہ ہر معاملے میں کامیاب ہی ہوتا رہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پکڑا گیا ہو، پھر اس کی کیا پوزیشن رہی ہوگی۔ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے اس نے سجاد کو فون کیا۔ ظاہری مقصد یوں ہی رسمی طور پر خیریت دریافت کرنا تھا۔ اسے توقع تھی کہ اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہوگا تو سجاد خود ہی بتائے گا، لیکن سجاد نے کسی نئے واقعے کی اطلاع نہیں دی۔ فیاض کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا۔ اس نے سجاد سے کہا کہ وہ بعض مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے وہاں آئے گا، اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد جمیل کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے ڈرائنگ روم میں کافی دیر تک بیٹھنا پڑا۔ اتنی دیر میں فیاض یہی سوچتا رہا کہ اسے کن مسائل پر گفتگو کرنی ہے۔ بہرحال سجاد ڈرائنگ روم میں موجود نہیں تھا، اس لیے اسے سوچنے کا کافی موقع مل گیا، لیکن وہ کچھ بھی نہ سوچ سکا۔ اس کی دانش میں ابھی تک کوئی نئی بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ عمران کی پچھلی رات کی باتوں کو وہ مجذوب کی بر سمجھتا تھا، اور اسی بنا پر اس نے سلیم کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ عمران کا خیال آتے ہی اسے غصہ آ گیا، اور ساتھ ہی عمران نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر السلام علیکم یا اہل التصور کا نعرہ لگایا۔ فیاض کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ وہ بے ساختہ اچھل پڑا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ فیاض جھلا گیا۔ پرواہ نہ کرو، میں اس وقت شرلاک ہومز کا دادا بن گیا ہوں۔ پیارے ڈاکٹر واٹسن، نیلے پرندوں کے والد بزرگوار کا سراغ مجھے مل گیا ہے، اور میں بہت جلد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سجاد نے سلام کا جواب دیا، جو دروازے میں کھڑا عمران کو گھور رہا تھا۔ آئیے آئیے، عمران نے احمقوں کی طرح بھوکلا کر کہا۔ سجاد آگے بڑھ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ فیاض نے کہا۔ تم کچھ پریشان سے نظر آ رہے ہو۔ ہاں میں پریشان ہوں، سعیدہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ کیا؟ فیاض اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، مگر اس کے صرف چہرے پر دھبے ہیں، بقیہ جسم پر نہیں۔ سیاہ دھبے؟ فیاض نے بے ساختہ پوچھا۔ فیاض صاحب، سجاد نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ یہ مذاق کا موقع نہیں۔ اوہ معاف کرنا، مگر کیا کوئی نیلا پرندہ؟ پتہ نہیں، وہ سو رہی تھی، اچانک کسی تکلیف کے احساس سے جاگ پڑی، اور جاگنے پر محسوس ہوا جیسے کوئی چیز داہنے بازو میں چبھ گئی ہو۔ پرندہ لٹکا ہوا تھا؟ عمران نے جلدی سے پوچھا۔ جی نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سجاد نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر پڑی، اور بے تحاشا چیخیں مارتی ہوئی کمرے سے نکل بھاگی۔ اوہ! عمران اپنے ہونٹوں کو دائرے کی شکل دے کر رہ گیا۔ فیاض عمران کو گھورنے لگا، اور عمران آہستہ سے بڑبڑایا، ایسی جگہ ماروں گا جہاں پانی بھی نہ مل سکے۔ اس پر سجاد بھی عمران کو گھورنے لگا، مگر عمران نے دونوں کو باری باری سے دیکھتے ہوئے کہا، جمیل صاحب کو داغدار بنانے کا مقصد تو سمجھ میں آتا ہے، مگر سعیدہ صاحبہ کا معاملہ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آخر شوکت کو ان سے کیا خبر خاص ہو سکتی ہے؟ شوکت؟ سجاد چونک پڑا۔ جی ہاں، اس کی لیبارٹری میں ایسے جراثیم موجود ہیں جن کا تذکرہ ڈاکٹروں کی رپورٹ میں ملتا ہے۔ آپ اسے ثابت کر سکیں گے؟ سجاد نے پوچھا۔ چٹکی بجاتے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلوا دوں گا، بس دیکھتے رہ جائیے گا۔ آخر کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ فیاض نے پوچھا۔ آہا، اسے مجھ پر چھوڑ دو، جو کچھ میں کہوں کرتے جاؤ، اس کے خلاف ہوا تو پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ بہرحال آج اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہو جائے گا۔ نہیں، پہلے مجھے بتاؤ، فیاض نے کہا۔ کیا بتاؤں؟ جگ بیگ عمران جھلا گیا۔ تم کیا نہیں جانتے؟ بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو۔ کیا سلیم پر گولی نہیں چلائی گئی تھی؟ کیا ریوالور کے دستے پر شوکت کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے؟ کیا میں نے اس کی لیبارٹری میں نیلے رنگ کے پرندے نہیں دیکھے جنہیں وہ عادل دان میں جھونک رہا تھا؟ ریوالور، سلیم، مردہ پرندے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں سمجھا، سیاد نے متحیرانہ انداز میں بولا۔ بس سجاد صاحب، اس سے زیادہ ابھی نہیں، جو کچھ میں کہوں کرتے جائیے، مجرم کی ہتھکڑیاں لگ جائیں گی۔ بتائیے، جو کچھ آپ کہیں گے کروں گا۔ دور تو آپ ابھی اور اسی وقت اپنے بھائیوں اور جمیل صاحب کے ماموں سمیت جاوید مرزا کے یہاں جائیے۔
کیپٹن فیاض بھی آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ وہاں جائیے اور جاوید مرزا سے پوچھئے کہ اب اس کا کیا ارادہ ہے، جمیل سے اپنی لڑکی کی شادی کرے گا یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ انکار کرے گا۔ پھر اس وقت ضرورت اس بات کی ہوگی کہ کیپٹن فیاض اس پر اپنی اصلیت ظاہر کر کے کہیں کہ انہیں اس سلسلے میں ان کے بھتیجوں میں سے کسی کے اوپر شبہ ہے، اور فیاض تم اس سے کہنا کہ وہ اپنے سارے بھتیجوں کو بلائے، تم ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہو۔ پھر اس کے بعد فیاض نے پوچھا، میں ٹھیک اسی وقت وہاں پہنچ کر نپٹ لوں گا۔ کیا نپٹ لو گے؟ تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر روؤں گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ فیاض اور سجاد اسے گھورتے رہے۔ اچانک سجاد نے پوچھا، ابھی آپ نے کسی ریوالور کا حوالہ دیا تھا جس پر شوکت کی انگلیوں کے نشانات تھے؟ جی ہاں، بقیہ باتیں وہی ہوں گی۔ اچھا، ٹاٹا، بائے بائے۔ عمران ہاتھ ہلاتا ہوا ڈرائنگ روم سے نکل گیا اور فیاض اسے پکارتا ہی رہ گیا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ حضرت کیا فرمانے والے ہیں، سجاد بولا۔ کچھ نہ کچھ تو کرے گا ہی۔ اچھا اب اٹھو، ہمیں وہی کرنا چاہیے جو اس نے کہا ہے۔ بات بہت زیادہ بڑھ گئی۔ نواب جاوید مرزا کا پاڑا چڑھ گیا تھا۔ اس نے فیاض سے کہا، جی ہاں فرمائیے، میرے سب بچے یہیں موجود ہیں، یہ شوکت ہے، یہ عرفان ہے، یہ صفدر ہے۔ بتائیے آپ کو ان میں سے کس پر شبہ ہے، اور شبہ کی وجہ بھی آپ کو بتانی پڑے گی، سمجھے آپ؟ فیاض بغلے جھانکنے لگا۔ وہ بڑی بے چینی سے عمران کا منتظر تھا۔ اس وقت اسٹڈی میں جاوید مرزا کے خاندان والوں کے علاوہ جمیل کے خاندان کے سارے مرد موجود تھے۔ بات جمیل اور پروین کی شادی سے شروع ہوئی تھی۔ جاوید مرزا نے ایک مبروس سے اپنی لڑکی کا رشتہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر سجاد نے ان سے کافی بحث کی۔ پھر فیاض نے اس کے بھتیجوں میں سے کسی کو جمیل کے مرض کا ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن جب جاوید مرزا نے وضاحت چاہی تو فیاض کے ہاتھ پیر کھل گئے۔ اسے توقع تھی کہ عمران وقت پر پہنچ جائے گا، لیکن فیاض دل ہی دل میں اسے 1000 الفاظ فی منٹ کی رفتار سے گالیاں دے رہا تھا۔ ہاں، آپ بولتے کیوں نہیں؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ جاوید مرزا نے اسے للکارا۔ اما چلو یار، شرماتے کیوں ہو؟ اسٹڈی کے باہر سے عمران کی آواز آئی اور فیاض کی بھانچیں کھلوئیں۔ سب سے پہلے سلیم داخل ہوا، اس کے پیچھے عمران تھا، اور شاید وہ اسے دھکیلتا ہوا لا رہا تھا۔ ستوت جاہ، جاوید مرزا جلائی ہوئی آواز میں بولا، یہ کیا مذاق ہے؟ آپ بغیر اجازت یہاں کیسے چلے آئے؟ میں تو یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جناب کہ آخر ان حضرات کی رپورٹ کیوں نہیں درج کرائی؟ عمران نے سلیم کی طرف اشارہ کر کے کہا، آج سے 4 دن قبل آپ تشریف لے جائیے۔ نواب جاوید مرزا غرایا۔ آپ کو شرافت سے بتانا پڑے گا جناب۔ دفتن عمران کے چہرے سے حماقت آبی کے سارے اثر غائب ہو گئے۔ یہ مجھے زبردستی لائے ہیں، سلیم خوفزدہ آواز میں بولا۔ ستوت جاہ، میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ جاوید مرزا کھڑا ہو گیا، اسی کے ساتھ ہی شوکت بھی اٹھا۔ بیٹھو، عمران کی آواز نے اسٹڈی میں جھنکار سی پیدا کر دی۔ فیاض نے اس کے اس لہجے میں اجنبیت سی محسوس کی۔ وہ اس عمران کی آواز تو نہیں تھی جسے وہ عرصے سے جانتا تھا۔ میرا تعلق ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے، عمران نے کہا۔ آپ لوگ ابھی تک غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ مجھے ان جراثیم کی تلاش ہے جو آدمی کے خون میں ملتے ہی اسے 12 گھنٹے کے اندر ہی اندر مبروس بنا دیتے ہیں۔ شوکت، کیا تمہاری لیبارٹری میں ایسی جراثیم نہیں ہے؟ ہرگز نہیں ہے، شوکت غرایا۔ کیا تم بدھ کی رات کو اپنی لیبارٹری میں چند مردہ پرندے نہیں جلا رہے تھے؟ نیلے پرندے؟ ہاں، میں نے جلائے تھے۔ پھر؟ عمران سلیم کی طرف مڑا۔ تم پر فائر کس نے کیا تھا؟ میں نہیں جانتا، سلیم نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ تم جانتے ہو؟ تمہیں بتانا پڑے گا۔ میں نہیں جانتا جناب، مجھ پر کسی نے اندھیرے میں فائر کیا تھا۔ ایک گولی بازو پر لگی تھی اور میں بدحواسی میں درخت پر چڑھ گیا تھا۔ یہ ریوالور کس کا ہے؟ عمران نے جیب سے ایک ریوالور نکال کر سب کو دکھاتے ہوئے کہا۔ شوکت اور جاوید مرزا کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ریوالور شوکت کا ہے اور شوکت کے پاس اس کا لائسنس بھی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سلیم پر اسی ریوالور سے گولی چلائی گئی تھی اور جس نے اس کی فائر کیا تھا اس کی انگلیوں کے نشانات اس کے دستے پر موجود تھے اور وہ نشانات شوکت کی انگلیوں کے تھے۔ ہوگا، مجھے شوکت صاحب سے کوئی شکایت نہیں، سلیم جلدی سے بول پڑا۔ اصلیت کیا ہے سلیم؟ عمران نے نرمی سے پوچھا۔ انہوں نے کسی دوسرے آدمی کے دھوکے میں مجھ پر فائر کیا تھا۔ کس کے دھوکے میں؟
یہ وہی بتا سکیں گے، میں نہیں جانتا۔ فیاض ہتھکڑیاں لائے ہو؟ عمران نے کہا۔ نہیں نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جاوید مرزا کھڑا ہو کر ہذیانی انداز میں چیخا۔ فیاض ہتھکڑیاں؟ فیاض نے جیب سے ہتھکڑیوں کا جوڑا نکال لیا۔ یہ ہتھکڑیاں سجاد کے ہاتھوں میں ڈال دو۔ کیا؟ سجاد حلق کے بل چیخ کر کھڑا ہو گیا۔ فیاض، سجاد کی ہتھکڑیاں لگا دو۔ کیا بکواس ہے؟ فیاض جھنجھلا گیا۔ خبردار سجاد، اپنی جگہ سے جنبش نہ کرنا۔ عمران نے ریوالور کا رخ سجاد کی طرف کر دیا۔ عمران میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ فیاض کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فیاض، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میرا تعلق براہ راست ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے اور ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ CBI کا ہر آفیسر میرے ماتحت ہے۔ چلو جلدی کرو۔ عمران نے اپنا سرکاری شناختی کارڈ جیب سے نکال کر فیاض کے سامنے ڈال دیا۔ فیاض کے چہرے پر سچ مچ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شناختی کارڈ میز پر رکھ کر وہ سجاد کی طرف بڑھا اور ہتھکڑیاں اس کے ہاتھوں میں ڈال دیں۔ دیکھا آپ نے؟ سلیم نے شوکت کی طرف دیکھ کر پاگلوں کی طرح کھیکا لگایا۔ خدا بے انصاف نہیں ہے۔ شوکت کی ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم ادھر دیکھو سلیم، عمران نے اسے مخاطب کیا۔ تم نے کس کے ڈر سے جیل میں پناہ لی تھی؟ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، یہ یقیناً مجھے مار ڈالتے۔ ہم جانتے تھے کہ وہ جراثیم ہماری لیبارٹری سے ہی سینے چرائے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اکثر لوگ ہماری لیبارٹری میں آتے رہے ہیں، ایک دن یہ بھی آیا تھا۔ جراثیم پر بات چھڑ گئی تھی۔ میں نے خود بین سے کئی جراثیم بھی دکھائے، ان میں وہ جراثیم بھی تھے جو 100% شوکت صاحب کی دریافت ہے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد ہی جراثیم کا مرتبان پراسرار طور پر لیبارٹری سے غائب ہو گیا۔ اس سے 3 ہی دن قبل کالج کے سائنس کے طلبہ ہماری لیبارٹری دیکھنے آئے تھے۔ ہمارا خیال انہی کی طرف گیا، لیکن جب غائب ہونے کے چوتھے ہی دن جمیل صاحب اور نیلے پرندے کی کہانی مشہور ہوئی تو میں نے شوکت صاحب کو بتایا کہ ایک دن سجاد بھی لیبارٹری میں آیا تھا۔ پھر اسی شام کو ہماری لیبارٹری میں 3 مردہ پرندے پائے گئے۔ وہ بالکل اسی قسم کے تھے جس قسم کے پرندے کا تذکرہ اخبارات میں کیا گیا تھا۔ ہم نے انہیں آگ میں جلا کر راکھ کر دیا، اور پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ سجاد یہ جرم شوکت صاحب کے سر تھوپنا چاہتا ہے۔ دوسری شام کسی نامعلوم آدمی نے مجھ پر گولی چلائی۔ میں بال بال بچا۔ شوکت صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کسی محفوظ مقام پر چلا جاؤں تاکہ وہ اطمینان سے سجاد کے خلاف ثبوت فراہم کر رکھیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ مجھ پر سجاد ہی نے حملہ کیا تھا، محض اس لیے کہ میں کسی سے یہ کہنے کے لیے زندہ نہ رہوں کہ سجاد بھی کبھی لیبارٹری میں آیا تھا اور وہ جراثیم دکھائے گئے تھے۔ بکواس ہے، سجاد چیخا، میں کبھی لیبارٹری میں نہیں گیا تھا۔ تم خاموش رہو فیاض، اسے خاموش رکھو، عمران نے کہا، پھر سلیم سے بولا، بیان جاری رہے۔ سلیم چند لمحے خاموش رہ کر بولا، شوکت صاحب نے محض میری زندگی کی حفاظت کے خیال سے مجھ پر چوری کا الزام لگا کر گرفتار کرا دیا، لیکن سجاد نے میرا وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک انگریز لڑکی وہاں پہنچی جو غالباً سجاد ہی کی بھیجی ہوئی تھی، اور مجھے خواہ مخواہ غصہ دلانے لگی تاکہ میں جھلا کر اپنے جیل آنے کا راز اگل دوں۔ خیر خیر، آگے کہو، عمران بڑبڑایا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ روشی کی طرف ہے۔ پھر پتہ نہیں کیوں اور کس طرح میری ضمانت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس انہونی بات نے مجھے بدحواس کر دیا اور میں نے اسی طرف کا رخ کیا، لیکن کوئی میرا تعاقب کر رہا تھا۔ کوٹھی کے پاس پہنچ کر اس نے ایک فائر بھی کیا، لیکن میں پھر بچ گیا۔ یہاں پائیں باغ میں اندھیرا تھا۔ میں لیبارٹری کے قریب پہنچا۔ شوکت صاحب سمجھے شاید میں وہی آدمی ہوں جو آئے دن لیبارٹری میں مردہ پرندے ڈال جایا کرتا تھا۔ انہوں نے اسی کے دھوکے میں مجھ پر فائر کر دیا۔ کیوں؟ عمران نے شوکت کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ بالکل درست ہے۔ سجاد یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان پرندوں پر چچا صاحب کی بھی نظر پڑ جائے اور وہ مجھے ہی مجرم سمجھنے لگے۔ ویسے انہیں تھوڑا بہت شبہ تو پہلے بھی تھا۔ عمران نے جاوید مرزا کی طرف دیکھا، لیکن جاوید مرزا خاموش رہا۔ کیا بکواس ہو رہی ہے، یہ سب پاگل ہو گئے ہیں، سجاد حلق پھاڑ کر چیخا۔ ارے بدبختو، اندھو، میرے ساتھ چل کر میری لڑکی سعیدہ کی حالت دیکھو، وہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ کیا میں اپنی بیٹی پر بھی اس قسم کے جراثیم؟ یا خدا، یہ سب پاگل ہے۔ دفتن شوکت ہنس پڑا۔ خوب، اس نے کہا، تمہیں بیٹی یا بیٹے سے کیا سروکار، تمہیں تو دولت چاہیے۔
دونوں مبروسوں کی شادی کر دو، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں گے۔ دوسری حرکت تم نے محض اپنی گردن بچانے کے لیے کی ہے۔ نہیں سجاد، تم کچھ خیال نہ کرنا، عمران مسکرا کر بولا۔ دوسری حرکت میری تھی۔ سجاد اسے ڈھونڈنے لگا اور شوکت کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ فیاض اس طرح خاموش بیٹھا تھا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ دوسری حرکت میری تھی اور تمہاری لڑکی کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوئی۔ ان داغوں کو خالص اسپرٹ سے دھو ڈالنا، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ خیر، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے اور میں عدالت میں دیکھوں گا۔ ضرور دیکھنا سجاد، واقعی تمہارے خلاف ثبوت بہم پہنچانا بڑا مشکل کام ہوگا، لیکن یہ بتاؤ کہ پچھلی رات اپنی لڑکی کا چہرہ دیکھ کر تم بے تحاشا ایندھن کے گودام کی طرف کیوں بھاگے تھے؟ بتاؤ، بولو، جواب دو۔ دفتن سجاد کے چہرے پر زردی پھیل گئی، پیشانی پر پسینے کی بوندیں پھوٹ پڑی، آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو لگیں اور پھر دفتن اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسی شام کو عمران، روشی اور فیاض رائل ہوٹل میں چائے پی رہے تھے۔ فیاض کا چہرہ اترا ہوا تھا اور عمران کہہ رہا تھا، مجھے اسی وقت یقین آ گیا تھا کہ سلیم شوکت سے خائف نہیں ہے جب اس نے جیل سے نکلنے کے بعد جاوید مرزا کی کوٹھی کا رخ کیا تھا۔ مگر ایندھن کے گودام سے کیا برآمد ہوا ہے؟ روشی نے کہا، تم نے وہ بات تو ادھوری ہی چھوڑ دی تھی۔ وہاں سے ایک مرتبان برآمد ہوا ہے جس میں جراثیم ہے اور نیلے رنگ کے پرندوں کا ایک ڈھیر، ربڑ کے 3 پرندے، گوند کی 1 بوتل اور انجیکشن کی 3 سوئیاں۔ اب سمجھی؟ وہ حقیقتاً پرندہ نہیں تھا جسے جمیل نے اپنی گردن سے کھینچ کر کھڑکی سے باہر پھینکا تھا، بلکہ ربڑ کا پرندہ جس پر گوند سے نیلے رنگ کے پر چپکائے گئے تھے۔ اس کے پیکٹ میں وہ سیال مادہ بھر دیا گیا تھا جس میں جراثیم تھے۔ پرندے کی چونچ کی جگہ انجیکشن لگانے والی کھوکھلی سوئی فٹ کی گئی تھی۔ پہلے زمین پر باہر سے کھڑکی کے ذریعے ایک پرندہ ہی پھینکا گیا تھا جو اس کے شانے سے ٹکرا کر اڑ گیا تھا۔ پھر وہ نقلی پرندہ پھینکا گیا جس میں لگی ہوئی سوئی اس کی گردن میں پیوست ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ وہ بدحواس ہو گیا ہوگا۔ جیسے ہی اس نے اسے پکڑا ہوگا، دباؤ پڑنے سے سیال مادہ سوئی کے راستے اس کی گردن میں داخل ہو گیا ہوگا۔ پھر اس نے بوکھلاہٹ میں اسے کھینچ کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ پہلے نیلے رنگ کا پرندہ اس کے شانے سے ٹکرا کر اڑ چکا تھا، اس لیے اس نے اسے بھی پرندہ ہی سمجھا۔ اور پچھلی رات، واہ، وہ بھی عجیب اتفاق تھا، میں جمیل کی کوٹھی میں گھسا، سعیدہ کو کلورو فارم کے ذریعے بے ہوش کر کے اس کے چہرے پر اپنی ایک ایجاد آزمائی جسے میک اپ کے سلسلے میں اور زیادہ ترقی دینے کا خیال رکھتا ہوں۔ پھر کلورو فارم کا اثر ظاہر ہونے کا منتظر رہا۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا تھا کہ گھر والوں پر اس کا رد عمل دیکھ سکوں۔ خاص طور سے سجاد کی طرف خیال بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے محسوس کیا کہ اب کلورو فارم کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، میں نے اس کے بازو میں سوئی چبوئی اور میں سیدھی کے نیچے گھس گیا۔ پھر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سجاد ہی سب سے زیادہ بدحواس نظر آ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اسے بھی کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ سعیدہ اس کی بیٹی ہی ٹھہری، لیکن جب میں نے اسے گھر والوں کو وہیں چھوڑ کر ایک طرف بھاگتے دیکھا تو تم خود سوچو فیاض، بھلا اس وقت ایندھن کے گودام میں جانے کی کیا تک تھی؟ بہرحال سجاد ہی نے بے خبری میں میرے لیے اپنے خلاف ثبوت بہم پہنچایا۔ دراصل اس کی شامت ہی آ گئی تھی، ورنہ ان چیزوں کو رکھ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا بیٹا، وہ تو سب ٹھیک ہے، فیاض نے ایک طویل لمحائی لے کر کہا، لیکن وہ تمہارا شناختی کارڈ؟ یہ حقیقت ہے کہ میں تمہارا آفیسر ہوں، میرا تعلق براہ راست ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے اور ہوم سیکرٹری سر سلطان نے میرا تقرر کیا ہے، لیکن خبردار اس کا علم ڈیڈی کو نہ ہونے پائے ورنہ تمہاری مٹی پلیت کر دوں گا، سمجھے؟ فیاض کا چہرہ لڑک گیا۔ اس کے لیے یہ نئی دریافت بڑی تکلیف دہ تھی۔ تم نے مجھے ابھی تک اس بات سے بے خبر رکھا، روشی نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے کس کی باتوں میں آئی ہو روشی ڈیئر؟ عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ یہ عمران بول رہا ہے، عمران جس نے سچ بولنا سیکھا ہی نہیں۔ میں تو فیاض کو گھس رہا تھا۔ فیاض کے چہرے پر اب بھی بے یقینی پڑی جا سکتی تھی اور روشی ہنسنے لگی۔ ختم شد۔